بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا وس۔ درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ میرے تو قبل تسی بڑے عالی شان خطابات سماعت فرما چکے ہو، اور میرے بعد خطیب پاکستان واحد خوشنہان حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب اور مبلغ اسلام حضرت مولانا حسن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے جاندار شاندار خطابات ارشاد فرمان گے۔ میں زیادہ دیر انہاں دے درمیان اور تہاڈے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، میں انتہائی اختصار دے نال اپنی گزارشات نو کلوز کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام معراج پر گئے، اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروایا جسم اور روح سمیت۔ خواب نہیں، بیداری دی حالت اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے ساتوں آسماناں دی سیر کرائی، جنت اور دوزخ دے مناظر دکھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج تے گئے، تمام فرشتے سدرۃ المنتہا تے جمع سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں جدوں اس مقام تے پہنچیا تو سدرۃ المنتہا جگمگا رہا سی، ایک بیری دا درخت سی اور ہاتھی دے کن دے برابر اس دے پتے سن، اور یہ روشن سی، جگمگا رہا سی، جھلملا رہا سی۔ فرشتیاں نے آگے بڑھ کے مینوں سلام کیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کیتا ہے۔ آپ جدو سدرۃ المنتہا تے پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے، توجہ، کہ جس دے چہرے تے خوشی دے آثار کوئی نہیں۔ تمام فرشتے خوش نے، یہ چہرے تے خوشی دے آثار کوئی نہیں۔ تمام فرشتے مسکرا رہے نے، یہ فرشتہ مسکرا نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو سوال کیتا، فرمایا جبریل اس فرشتے نو کیا ہے؟ جبریل عرض کردا ہے کہ اے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس فرشتے دا نام مالک ہے۔ اس فرشتے دا نام کیا ہے؟ مالک ہے۔ اور اس فرشتے دی ڈیوٹی اللہ تعالی نے جہنم دی اگ تے لگائی ہے۔ جس دن تو اس فرشتے دی ڈیوٹی جہنم دی اگ تے لگی ہے، اس فرشتے نو اس تو بعد کسی نے مسکراندیا نہیں دیکھیا۔ اس دے چہرے دی رونق ختم ہو گئی ہے، اس دے چہرے دی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، ایو فرشتہ ہے جس دی ڈیوٹی جہنم دے اوپر لگی، اس فرشتے نے جہنم اندر سڑنا نہیں ہے، اس فرشتے نو جہنم دا عذاب پہنچنا نہیں ہے، اس فرشتے نے آگ اندر جلنا نہیں ہے۔ صرف اس فرشتے نے اپنی اکھاں دے نال اللہ دے عذاب دی ایک جھلک نو دیکھیا ہے، جہنم دا دیدار کیتا ہے، جہنم دی زیارت ہوئی ہے، جہنم دی اگ نو دیکھیا ہے۔ اور اس فرشتے دی ایک کیفیت ہے کہ جڑا بندہ اللہ نہ کرے اس جہنم میں ہوئے گا، او دی کی کیفیت ہوئے گا۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے دو ٹھکانے بڑھائے ہیں، ایک دا نام جنت ہے اور ایک دا نام جہنم ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مرن تو بعد یا بندہ جنت جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جنت دے متعلق تو اسی اکثر سنتے رہنے ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے، جنتی اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ میرا جی کرتا ہے میں تھوڑا جہا جہنم دا بھی ذکر کراں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر معاملہ الٹ ہو گیا تو پھر کی ہوئے گا۔ یہ کتنی بری اور برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ جہنم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے، فرمایا فرشتوں آگ نو جلاؤ۔ فرشتیاں نے آگ نو جلانا شروع کیتا ہے، 30,000 سال تک جہنم دی آگ نو جلایا گیا ہے۔ اس آگ دا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا ہے، ادھے اندر اللہ پاک نے اپنا غصہ بھر دیتا ہے۔ فرمایا اگر جہنم دے اندر ایک سوئی دے نال سوراخ کر دیتا جائے، جہنم دے اندر ایک سوئی دے نال سوراخ کر دیتا جائے، اللہ دی زمین تے جہنم کسی چیز نو باقی نہ چھوڑے، جلا کر کے راک کر دے۔ اگر سوئی نہ لے دے اندر سوراخ کر دیتا جائے، حضرات محترم، دہکتی آگ ہے، جلا دینے والی آگ ہے، ساڑ دینے والی آگ ہے، ختم کر دینے والی آگ ہے۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے، قرآن مجید نے جہنم دا ذکر جا بجا کیتا ہے، جہنم دی آگ دا ذکر کیتا ہے، جہنم دے شعلیاں دا ذکر کیتا ہے، جہنم دی وادیاں دا ذکر کیتا ہے، جہنم دے طبقات دا ذکر کیتا ہے، جہنم دے درجات دا ذکر کیتا ہے، جہنم دی کھائیاں دا ذکر کیتا ہے، جہنم دی فیل نامی وادی دا ذکر کیتا ہے۔ قرآن مجید دے اندر جہنم دا تذکرہ موجود ہے۔ محبوب مصطفیٰ دے کول ایک صحابی آیا ہے، اس نے آپ دے سر
مبارک نو دیکھے ہے آپ دی مانگ دے اندر وال سفید آ چکے نے صحابی ہوندے اللہ دے نبی جی تواڈے تے بڑھاپا آ گئے ہیں فرمایا ہاں ہاں قرآن مجید اندر 3 صورتاں ایسیاں نے جنہاں صورتاں نے مینوں بوڑھا کر دیتا ہے انہاں صورتاں دے اندر قیامت دا ذکر ہے انہاں صورتاں دے اندر آخرت دا ذکر ہے انہاں صورتاں دے اندر جہنم دا ذکر ہے انہاں صورتاں دے اندر اللہ دے عذاب دا ذکر ہے فرمایا نا 3 صورتاں نے مینوں بوڑھا کر دیتا ہے جنہاں 3 صورتاں دے اندر اللہ دے عذاب دا ذکر ہے جہنم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئی شکایت لے کر کے صحیح بخاری اشتقت النار الی ربها جہنم شکایت لے کے مالک کائنات کے سامنے حاضر ہوئی فقالت یا رب اکل باسی باسا اے اللہ جہنم کہنے لگی یا اللہ میرا بعض حصہ مینوں آپ نو کھا رہا ہے اے اللہ میری آنکھ مینوں جلا رہی فرمایا جہنم سانس لے جہنم ایک سانس اندر کھینچ دی ایک سانس باہر نکال دی فرمایا جہنم جدو سانس باہر نکالے اللہ دی زمین تے گرمی آ جاندی اور جدو جہنم سانس اندر کھینچے اللہ دی زمین تے سردی آ جاندی آج جہنم کہاں ہے ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں میل دور ہے جہنم اربوں کھربوں کلومیٹر دور ہے جہنم اور اس کے سانس کی یہ کیفیت ہے پچھلے ہفتے کی خبروں کے مطابق نیو یارک میں امریکہ میں 18 فٹ تک برف جم چکی ہے لوگاں دے خون سینکڑوں لوگ اس وجہ تو مر گئے نے کہ انہاں دا خون جسم اندر جم گیا ہے خون نو جمع دینے والی سردی اور جہنم دے سانس دی وجہ تو اور گرمی دی کیفیت بعض ممالک ایسے نے جتھے لویا بھی پگھل جاندا ہے گاڑیاں دیاں چھتاں پگھل جاندیاں نے جہنم سانس باہر نکالے انسان دی زندگی متاثر ہوندی ہے جہنم سانس اندر کھینچے انسان دے معمولات تے اثر پیندا ہے حضرات محترم جس دے سانس دی ایک کیفیت ہے اس جہنم دی اپنی کیا کیفیت ہوئے گی جس دے سانس دی وجہ تو زمین تے گرمی آ جائے اور سردی آ جائے کئی لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا کہ سردی کا تعلق اور گرمی کا تعلق سورج کے ساتھ ہے سورج گرم سردیاں چ نہیں ہوتا وہی سورج ہے نا اس کی دھوپ ہے گرمی ہے سب کچھ ہے گرمی اور سردی کا تعلق نہ دن کے ساتھ ہے نہ رات کے ساتھ ہے نہ سورج کے ساتھ ہے نہ چاند کے ساتھ ہے نہ دنیا کے کسی اور فلکی نظام کے ساتھ ہے گرمی اور سردی کا تعلق صرف اور صرف جہنم کے سانس کے ساتھ ہے صحیح البخاری اندر حدیث ہے جنت اور جہنم ایک مرتبہ لڑن لگ پئیاں جھگڑا کرن آپس اندر جھگڑ پئیاں جنت اور جہنم اور جھگڑ دے نا اللہ دے کول چلیاں گئیاں جنت بھی اور جہنم بھی جنت کہنے لگی میرے اندر کمزور ماڑے ضعیف بندے آن گے جہنم کہنے لگی میرے اندر سرکش متکبر باغی آن گے جدو اللہ کے سامنے حاضر ہوئی نا تو اللہ فرما دینا ہے جنت تو بھی خاموش ہو جا جہنم تو بھی خاموش ہو جا فیصلہ میں کرنا اے جنت تو میری رحمت ہے اے جہنم تو میرا غصہ ہے اے جنت تیرے ذریعے میں نیکوکاراں نو جنت وچ بھیجاں گا رحمت کراں گا اور اے جہنم تیرے ذریعے میں مجرماں تو انتقام لواں گا اور اے جنت تیرے نال بھی وعدہ تینوں بھر دیاں گا اے جہنم تیرے نال بھی وعدہ تینوں بھر دیاں گا جنت نال بھی اللہ وعدہ کیتا ہے تے جہنم نال بھی اللہ وعدہ کیتا ہے جنت کتنے لوگ جان گے جہنم کتنے جہنم دا پیٹ کتنا ہے حدیث پر غور کرنا جہنم کا وجود جہنم کا پیٹ جہنم کی جسامت کتنی ہے صحیح بخاری اندر حدیث ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کی عدالت ہوئے گی سارے انسان حاضر ہوں گے مرد عورتاں جوان بوڑھے بچے اگلیاں پچھلیاں ساریاں قوماں ہر نبی کی امت سامنے ایک میدان میں کھڑی ہوگی اللہ فرمائے گا اے میرے آدم علیہ السلام اے آدم جی اللہ لبیک و سعدیک فرمایا تیری اولاد ہے ادھے چو جنتی الگ کر دے جہنمی الگ کر دے
اے آدم اے تیری اولاد کھڑی ہے، جنتی بکھرے کر جہنمی بکھرے کر. یا اللہ جنتی کتنے جہنمی کتنے؟ ایک جنت ایک جہنم نہیں، دو جنت ایک جہنم نہیں، دو جہنم ایک جنت نہیں. فرمایا گنتی شروع کرو، 1 2 3 5 10 20 50 100 200 300 500 1000. اے آدم 1000 بندے کی گنتی گنو، 999 بندہ جہنم میں گرا دو اور ایک بندہ جنت میں لے کر کے جاؤ. ہر 1000 میں سے 999 بندہ کہاں جائے گا؟ جہنم اندر. اسے بخاری کی حدیث ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کسی امام کا قول یا کسی فلسفے کا فلسفہ نہیں ہے. سچے انسان کی سچی زبان سے سچی بات نکلی. جس جیسا کائنات میں اللہ نے سچا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اس زبان سے، محبوب مصطفیٰ کی زبان سے یہ حدیث بیان ہوئی کہ 999 بندہ جہنم کے اندر جائے گا. اس حدیث تو کی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ دی زمین تے برے لوگاں دی تعداد زیادہ ہے، اچھے لوگ کم نے. برے لوگ بولو، میری گل سمجھ آ رہی؟ بولی سمجھ آ رہی؟ اصل اور مفصل خطاب تا پیچھے خطبہ بیٹھے، خطیب پاکستان، مبلغ اسلام. میں تم تھوڑا جا تیار کرنا ہے تاکہ تسی انہوں دا خطاب سن سکو. اللہ کی زمین پر برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اچھے لوگ کم نہیں. اور قرآن نے اسی طرف اشارہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ نے جڑے ایمان لے کر کے آن والے نے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نے جڑے نصیحت پکڑن والے نے. قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماندے نے بہت کم لوگ نے جڑے شکر گزار نے. نیکوکار بہت کم نے، برے لوگوں دی تعداد زیادہ ہے. 999 بندہ جہنم دے اندر. ذرا رات نو جدو جلسہ ختم ہو جائے گھر چلا جائیں، بستر تے لیٹ کر کے اس حدیث تے غور کرنا. یہ حدیث کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ انج کر کے آدم نبی دی اولاد کھڑی ہے، 1000 بندے دی گنتی کی تھی، 999 جہنم وچ، ایک جنت دے اندر. پھر 1000 بندہ گنے آئے، پھر 999 جہنم وچ، ایک بندہ جنت وچ. پھر 1000 بندے دی گنتی شروع کیتی ہے. ریاضی دان بڑی ترقی کر گئے، سائنس بڑی ترقی کر گئی. لوگوں دسو انسانوں دی تعداد کتنی ہوئے گی؟ میں کیڑا ہنسا بولا، میں کیڑا جملہ بولا؟ کتنے بندے جہنم وچ گر جان گے، کتنے لوگ جہنم اندر چلے جان گے. لیکن جہنم بھرے گی پھر بھی نہیں. جہنم دا پیٹ کتنا ہے، جہنم دا وجود کتنا ہے؟ 999 بندہ جہنم میں چلا گیا ہے. ہر 1000 دے وچوں جہنم بھرن اندر پھر بھی نہیں آئے گی. میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کیجئے. اے اللہ دی کلام جے، اے مالک کائنات دی پاک کلام ہے، اے اللہ دا قرآن جے، اس قرآن تے اعتبار کر جاؤ. کتنے زمانے بیت گئے، یہ زبر زیر ایک نقطے اندر بھی فرق نہیں آیا. لوگوں نے قرآن نو چلایا ہے، سینے چو نکالن دی کوشش کیتی ہے، قرآن نو چلا کر کے نو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے. لیکن اللہ پاک نے اے لوگوں دے دلوں چ محفوظ کر دیتا ہے. لوگوں ایک پاک کلام جے، سچی کتاب جے، اس سچی کتاب اندر اللہ فرما رہے نے نشانی لگا لو، گھر جا کر کے قرآن پڑھ لیا جے. اللہ دے قرآن دا 26واں پارا جے، اللہ دے قرآن دا 26واں پارا، سورت دا نام سورت قاف. اللہ فرماندے نے یوم نقول لجہنم، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید.
اللہ جہنم تو سوال کرن گے یوم نقول لجہنم اگر وقت اجازت دیندا میں ساری رات ایت پڑھدا رہندا یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید حل من مزید حل من مزید جدو اللہ جہنم نو پوچھن گے اے جہنم تو بھر گئی ہے اے جہنم تو بھر گئی ہے جہنم جواب اندر کی آندی حل میں مزید حل میں مزید اے اللہ میں بھری نہیں میرے اندر اور مجرم لے کر کے آ اے اللہ میں بھری نہیں میرے اندر اور سود خور لے کر کے آ اے اللہ میں بھری نہیں میرے اندر اور آرام خور لے کر کے آ اے اللہ میں بھری نہیں میرے اندر اور رشوت خور لے کر کے آ اے اللہ میں بھری نہیں میرے اندر جھوٹے تے باندی بندے اور لے کر کے آ اے اللہ میں بھری نہیں میرے اندر اور مجرم لے کر کے آ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے جہنم نال وعدہ کیتا سی پوچھے تے تائیں نا وعدہ جو کیتا سی یا جہنم تینوں بھر دیاں گا ہن پوچھ لیا جہنم تو بھر گئی ہے جہنم آندی اللہ میں بھری نہیں اللہ پاک اپنا پیر مبارک جہنم دے اندر رکھ دین گے جہنم بول اٹھے گی یا رب قط 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 اے اللہ میں بھر گئی میں بھر گئی میں بھر گئی جہنم دے اندر اللہ پاک اپنا پاؤں مبارک رکھن گے اور جہنم بھر جائے گی اس حدیث کے اندر اللہ دے پیر دا ذکر موجود ہے قرآن پاک اندر اللہ دے ہاتھ دا ذکر تو جناب 29واں پارہ سورہ ملک اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پھر کہہ دے سبحان اللہ جڑے پچھلے خطبہ ہیں نا انہاں دا پیٹرول ہی سبحان اللہ ہے پیٹرول شارٹ کر دے گے تو گڈی چلے گی کیویں کیوں شیخ محترم پیٹرول شارٹ ہو گیا تو پھر معاملہ خراب ہو جانا اس واسطے توجہ پیٹرول شارٹ ہے تے اگے خطبہ بڑے اوکھے پہنچے اس واسطے تسی مہربانی کرو جاگ کے بیٹھو آپ پیٹرول پورا دیو توجہ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت او ذات جے دے ہاتھ دے اندر دنیا دی بادشاہی اس آیت اندر اللہ دے توجہ میری طرف اس آیت دے اندر اللہ دے ہاتھ دا ذکر موجود ہے قرآن پاک اندر اللہ دی پنڈلی دا ذکر ہے 29واں پارہ اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر جدو لوگ کھڑے ہون گے اللہ فرمان گے اپنی پنڈلی مبارک تو اللہ کپڑے ہٹا دین گے نور دے سارے پردے ہٹا کے اللہ اپنی پنڈلی واضح کرن گے تے اللہ لوگوں نو کہن گے میرے سامنے سجدے اندر گر جاؤ ساری دنیا سجدہ کرے گی بے نماز بندہ سجدے اندر نہیں گر سکے گا بے نماز بندہ سجدے اندر نہیں جا سکے گا قرآن دی اس آیت اندر اللہ دی پنڈلی دا ذکر موجود ہے لوگو اللہ دے دیکھنے دا ذکر اللہ دے بولنے دا ذکر اللہ دے سننے دا ذکر جدو تسی اللہ دی صفات پڑھو گے پھر ذہن شیطان بات پاندہ ہے کہ اللہ دا ہاتھ کیویں دے اللہ دا پیر کیویں دے اللہ دا دیکھنا ساڈی طرح نہیں 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 دوستو اللہ دی جتنی بھی صفات نے یہ مثال تو پاک نے تمثیل تو پاک نے کیوں لیس کمثلہ شیء کائنات اندر دی کوئی مثال نہیں فلا تضربوا للہ الامثال اللہ واسطے لوگوں مثالاں بیان نہ کیتا کرو اللہ مثالاں تو پاکے میرے اللہ دا ہاتھ میرے اللہ دا پیر میرے اللہ دی پنڈلی میرے اللہ دا دیکھنا بولنا تے سننا کما یلی کو شان ہی جویں میرے اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ رب العزت اپنی صفات دا ذکر فرما دے نے اس حدیث اندر اللہ دے پیر دا ذکر اللہ پیر رکھن گے جہنم بھر جائے گی اللہ جنت نو بھی بھرن گے کس طریقے نال جنت سے بھی سوال کریں گے جنت تو بھر گئی یا اللہ میں نہیں بھری اللہ ایک مخلوق پیدا کریں گے تو انہوں جنت داخل کر دیں گے ایک مخلوق کو پیدا کر کے رحم فرما کے جنت میں داخل کر کے اسے معاف کر کے جنت کو بھر دیں گے جنت کو بھی بھرنا ہے جہنم کو بھی بھرنا ہے جنت سے بھی وعدہ جہنم سے بھی وعدہ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنت واسطے اللہ مخلوق پیدا کرے گا جہنم لئی اللہ نے مخلوق کیوں نہیں بنائی
چاہے آ تو کوئی مخلوق بنا کے جہنم وچ گرا کے تینوں بھر سکتا ہی یا نہیں؟ جہنم وچ پیر رکھے گا جنت لئی مخلوق کیوں؟ دو باتوں نے توجہ، ایک ہے اللہ دا عدل، ایک ہے اللہ دا فضل۔ اللہ دا عدل کیے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی بندے تے ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیتا کر دے، زیادتی نہیں کیتا کر دے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ بِظُلْمٍ لِلْعِبَادِ، اللہ نے اپنے بندیاں نال ظلم دا ارادہ نہیں کیتا، اللہ ظلم دا ارادہ نہیں فرماندے۔ اللہ کسی بندے تے ظلم نہیں کرن گے۔ جے کسے مخلوق نو پیدا کر کے بغیر کسے وجہ دے اللہ جہنم وچ گرا دیندے، اے میرے اللہ دے عدل دے خلاف ہے، اے میرے اللہ دے عدل دے خلاف ہے۔ بغیر وجہ تو جہنم وچ گرا دینا یہ اللہ دے عدل دے خلاف ہے۔ تے مخلوق نو پیدا کر کے بغیر کسے عمل دے جنت ہی داخل کر دینا اے میرے اللہ دا رحم ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اے میرے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ فضل فرما کے چاہے تے حساب لے کے معاف کر دے وے، چاہے بغیر حساب دے فضل کر دے وے، چاہے جہنم وچ گرا کے معاف کرے، چاہے جہنم تو بچا کے معاف کرے، او دی مرضی ہے۔ اللہ جنت نو بھی بھرن گے، جہنم نو بھی بھر دین گے۔ لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، میدان محشر لگیا ہوئے گا۔ اللہ پاک حکم دین گے میرے فرشتوں جہنم نو لے کر کے آؤ، فرشتے جہنم نو لے کر کے آن گے۔ جدو جہنم نو لایا جائے گا کس حالت جہنم آئے گی؟ 70,000 زنجیراں جہنم نو پائیاں نے، 70,000 لگاماں جہنم نو ڈال دتیاں نے، 70,000 رسیاں جہنم نو پا دتیاں نے، ایک ایک رسی تے ایک ایک زنجیر تے 70,000 فرشتہ کھڑا ہے۔ اور ریاضی دانوں تو ریاضی بڑی آندی ہے، ذرا ایدی بھی کیلکولیشن کرو، ایدی بھی ذرا ضرب تقسیم کرو۔ 70,000 لگام پائیے، ایک ایک لگام تے 70,000 فرشتہ کھڑا ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم نو تھام کر کے کھڑا ہے۔ 5 ارب فرشتہ جناب جہنم نو تھام کر کے کھڑا ہے۔ جہنم پھر بھی چیخ رہی ہے، جہنم پھر بھی چلا رہی ہے، جہنم پھر بھی دھاڑا مار رہی ہے، جہنم پھر بھی چیخو پکار کر رہی ہے۔ اور اللہ کی قسم جب سے ابن کثیر کو پڑھا، ابن کثیر نے ایک ایسی بات لکھی، اللہ کی قسم دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، جب جہنم کو لایا جائے گا، لہا عینان، اللہ جہنم کو ایک گردن عطا کرے گا، لہا عینان، جہنم کی 2 آنکھیں ہوں گی، ولہا اذنان، اور جہنم کے 2 کان ہوں گے۔ جہنم آنکھوں سے دیکھے گی، جہنم جب مجرموں کو دیکھے گی، جہنم جب سود خوروں کو دیکھے گی، جہنم بہنوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو دیکھے گی، جہنم بیٹیوں کے حق جناب بیٹوں کے نام چڑھانے والوں کو دیکھے گی، جہنم بیویوں پر ظلم کرنے والوں کو دیکھے گی، جہنم قاتلوں کو سرکشوں اور باغیوں کو دیکھے گی۔ جہنم کا غصہ بڑھ جائے گا، جہنم چیخے گی، جہنم چلائے گی، جہنم آواز نکالے گی۔ ابن کثیر نے لکھا وہاں بڑے بڑے عظمت والے نبی ہوں گے، میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، میری اور آپ کی بات ہی کیا ہے، وہاں بڑی بڑی عظمت والے پیغمبر و رسول ہوں گے۔ ایک نبی وہ ہوگا جس کی عظمت کے کیا کہنے، جس کا نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ جب اللہ کی عدالت میں آئیں گے، یہ خلیل ہے، رب کا پیارا ہے، اس سے رب کو اتنی محبت ہے، خلیل نے جس پتھر پر پاؤں رکھے آج بھی وہ پتھر بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر اس پر جناب موجود ہے۔ پتھر قدموں کو نشان کو قیامت تک نشانی بنا دیا۔ خلیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، قیامت تک قبلہ بنا دیا۔ خلیل نے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری، حج کا رکن بنا دیا۔ خلیل کی بیوی صفا مروہ کے درمیان دوڑی، اس کو فرض قرار دیا۔ خلیل نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، قیامت تک وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک اسے سنت قربانی بنا دیا۔ آج بھی خلیل 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ
ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنے درجے والا، اتنے مقام والا نبی جو کرتا گیا، میرے اور آپ کے لیے سنت بنتی گئی، طریقہ بنتا گیا، ابراہیم چلتا گیا، رب اس کے پیروں کے نشان کو بھی دین بناتا گیا۔ اتنی عظمت والا نبی میدان محشر میں کھڑا ہوگا، جب جہنم آواز نکالے گی، رب کا خلیل ابراہیم بھی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ اللہ سانو سارے نو جہنم تو محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ سانو اچھے لوگوں شامل کر دے۔ کیا سمجھتے ہو جہنم ایتھے تو بڑا کہنا مولوی جی اے جہان مٹا تے اگلا، یہ بات کرنی سوکھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پرسوں رات اس وقت وہ جاگتے تھے، شرابیں پی رہے تھے، فلمیں دیکھ رہے تھے۔ ترکی اور شام کے لوگ، ان کی صبح ہوئی تو قبرستان بن گیا وہی گھر جس میں سوئے تھے۔ شام کی خبروں کے مطابق 5000 سے اوپر میتیں ابھی تک نکالی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ایک جھٹکا لگا ہے زمین کو، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ 6500 عمارتیں، پلازے، بنگلے، کوٹھیاں زمین بوس ہو گئی۔ کس گھمنڈ میں ہو، کس خیال میں ہو، کس بات پر فخر و غرور ہے؟ قرآن سنتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، داڑھی رکھتے نہیں، مساجد کی طرف آتے نہیں، وعظ و نصیحت پر تم پر اثر کرتی نہیں۔ بتلاؤ گھمنڈ کیا ہے تمہیں؟ کس چیز پر کھڑے ہو تم؟ وہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ رب سلم رب سلم اللہم نفسی اللہم نفسی۔ اتھے نبی پکار رہے ہوں گے، یا اللہ سانو بچا لے، سانو بچا لے، سانو امن دے دے، سانو حفاظت اندر لے لے۔ لوگوں قیامت والے دن جہنم 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 تو بچن دی تیاری کیجئے، اپنے آپ نو بچائیے، اپنے بچیاں نو بچائیے۔ قرآن اللہ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، آپ بھی جہنم تو بچاؤ، اپنی اولاد نو بھی جہنم تو بچا لو، آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ، اپنے بچیاں نو بھی، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو۔ جہنم تو بچن دی تیاری کیجئے۔ آج بڑی فکر ہے اپنی اولاد دی، میرے بچے اچھے سیٹل ہو جان، میرے بچیاں نو نوکری مل جائے، میرے بچیاں نو چھت مل جائے، میرے بچیاں نو گھر مل جائے، میرے بچیاں کول کوٹھی ہوے، بنگلہ ہوے، گاڑی ہوے، میرے بچیاں کول اچھی تجارت ہوے، اچھا گھر ہوے۔ آج تینوں بچیاں دی بڑی فکر ہے۔ آج اسی جتنے بھی محنت کر دیا صبح تو لے کے شام تک، یہ محنت کا دے لئی ہو رہی ہے۔ یہ بندہ محنت مزدوری خون پسینہ ایک کر دیندہ ہے، کا دے لئی کردہ ہے، اپنی اولاد لئی کردہ ہے، اپنے بچیاں لئی کردہ ہے، اپنے گھر والیاں لئی کردہ ہے۔ لوگ اللہ دا قرآن کی آندہ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایماندارو، آپ بھی جہنم تو بچو، اپنی اولاد نو بھی جہنم تو بچا لو۔ لوگو اللہ دی قسم ہے، اگر تیرے بچے کو چھت موجود نہیں، تیرے بچے کو گھر موجود نہیں، ککھاں دی کلی اندر رہندا ہے، چھپر دے نیچے زندگی گزاردا ہے، ایدا وقت پھر بھی گزر جائے گا۔ جی اللہ نہ کرے قیامت والے دن تیرا بچہ جہنم دا ایندھن بن گیا تے پھر کی بنے گا؟ آج تینوں فکر ہے بچے نو گھر مل جائے، چھت مل جائے۔ اپنے بچیاں دی فکر کیجئے، کس دین تے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس نظریے تے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس چیز تے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ آپ بھی سودی کاروبار کر دے ہو، بچہ بھی سود تے لگے ہو جائے، آپ بھی رشوت خور ہو، بچے نو بھی وہی کاروبار سکھا کے جا رہے ہو، آپ بھی حرام خوری تے لگے ہو، بچیاں نو بھی وہی کاروبار دے کے جا رہے ہو، آپ بھی دھوکے نال تجارت کر دے ہو، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ۔ آج ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا جھوٹ کی وجہ سے۔ ہر حکمران جھوٹ بول رہا ہے،
جیڑا ہی آن والا ہوئی سبز باغ ہی نہیں دکھاتا، آن والا ہر حکمران سبز باغ ہی دکھا رہا ہے نا. جھوٹ کی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ جھوٹ بولتا ہے بندے دے قریب جڑا فرشتہ ہوتا ہے رحمت والا فرشتہ وہ 40 میل تک بندے سے دور چلا جاتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ نام جھوٹیاں دی کتاب وچ لکھ دیتا جاتا ہے. جھوٹ بندے نو جہنم اندر لے کر کے جائے گا. اپنے اندر صاف گوئی پیدا کیجئے، اپنے اندر سچائی پیدا کیجئے، اعمال دی اصلاح ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا لوگو سچ بولیے، سچیاں دے نال ہو جائیے، اللہ تواڈے اعمال دی اصلاح کر دے گا. لوگو جہنم تو بچن دی تیاری کیجئے. کامیاب کیڑا بندہ ہے؟ میں آنا میں کامیاب ہونا چاہنا، میں نوکری نو کامیابی سمجھ بیٹھا، میں دولت نو کامیابی سمجھ بیٹھا، میں پیسے نو کامیابی سمجھ بیٹھا، میں اچھی تجارت نو کامیابی سمجھ بیٹھا، میں زمین تے کوٹھیاں تے بنگلیاں نو کامیابی سمجھ بیٹھا. جبکہ قرآن نے کامیابی کے نو کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. لوگوں کامیاب وہ بندہ ہے جڑا جہنم تو بچ کے جنت تے چلا گیا ہے. جہنم میں جا کر کے جنت تے جانا کوئی کمال نہیں، جہنم میں سڑ کے جنت تے جانا کوئی کمال نہیں. کمال کس چیز دا نام ہے؟ کامیابی کس چیز دا نام ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. بندہ جہنم تو بچ کے جنت اندر چلا جائے. جہنم تو بچ کے اسی کی آنے مولوی جی ایڈے سخت واز نہ کیتے کرو، ایڈی بھاری تقریرہ نہ کیتیا کرو. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اتنے حافظ قاری عالم شہید فرشتے نبی کوئی نہ کوئی ساڑی سفارش کر لے گا، اور نہیں تو نبی پاک تے سانو نہیں چھوڑ دے، سفارش کر کے لے جان گے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سچ ہے، حق ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے. حافظ قاری علماء شہید فرشتے نبی سارے سفارش کریں گے. لیکن تینوں پتہ جی اس گل تک اتھوں تک ہے نا، تینوں اگلی گل دا پتہ نہیں. اگلی گل میں سنا دینا تے بات نو کلوز کر دینا. توجہ، جیڑا بندہ چلا گیا جہنم دے اندر، توجہ ہے بھائی، ہاتھ چکو کھڑ جنہ دی توجہ ہے. اندر والے دی ہے، باہر والے کچھ سوچ رہے ہیں، چلو اندر والے تو سن رہے ہو نا. جیڑا بندہ چلا گیا جہنم وچ، مسلمان کافراں تے میں نہیں، منافقاں انہاں سن افسوس ہی کوئی نہیں. مسئلہ ہے مسلماناں دا جنہیں کلمہ پڑھے، عقیدہ توحید تے ایمان ہوتا ٹھیک ہے، گیا جہنم وچ کسے گناہ دی وجہ تو جہنم وچ سڑیا ہے، عذاب لیا سو، پھر ہوئی سفارش، پھر گیا جنت وچ. پہلے کتھے گیا جہنم وچ، پھر سفارش ہوئی تے گیا جنت وچ. یہ جائے گا جنت وچ. جنت جا کر کے دا نام، ادھے محلے دا نام، ادھی وسطی دا نام، ادھی آبادی دا نام، اس بندے دا نام جہنمیون ہوئے گا. رہے گا جنت وچ، نام کی ہوئے گا؟ اچھی بولو، جہنمیون. توجہ، رہے گا جنت اندر، نام جہنمیون. کیا مانا؟ جنت حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، دل صاف نے، پاک نے، شفاف نے. کوئی بندہ تانا نہیں دے گا تو جہنمی یوں نے، تو جہنمی یوں نے، کوئی دوسرا تانا نہیں دے گا. لیکن اے بندہ ساری زندگی ہمیشہ سوچتا رہے گا جنت کے اندر کتنی زندگی، ساری زندگی جنت اندر جینا، موت کوئی نہیں، صحت بیماری کوئی نہیں، جوانی ہے بڑھاپا کوئی نہیں، دولت فقر کوئی نہیں، نعمتاں نے زوال کوئی نہیں. جنت کے اندر بندے نے ہمیشہ جیندے رہنا. بندے نے ہمیشہ اللہ کی قسم اس محدود زندگی پر اگر غور کر لو، یہ 50 سال کی زندگی بندہ سونے کا محل بھی بنا دے پھر بھی مٹی میں
جائے گا وہ لامحدود زندگی، یہ محدود زندگی، یہ دکھوں والی زندگی، وہ آسانیوں والی زندگی، یہ مصیبتوں والی زندگی، وہ آسائشوں والی زندگی، یہ محدود زندگی، وہ لامحدود زندگی، بندہ ہمیشہ جنت میں جیتا رہے گا، جاگتا رہے گا۔ اور مزے کی بات تمہیں بتلائیں، جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت وچ نیندر کوئی نہیں ہونی، کیوں؟ نیند موت ہے۔ نبی علیہ السلام جدو سون لگ دیتے آپ پڑھ دے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام دے نال مر رہا واں، تیرے نام نال زندہ ہواں گا۔ کیا مانا؟ تیرے نام نال سو رہا واں، تیرے نام دے نال اٹھاں گا۔ موت قرار دیتا گیا ہے، زندگی جناب نیند نو موت آکھیا گیا ہے۔ جنت اندر نیند بھی کوئی نہیں ہونی، جاگدیا رہنا ہے، کھاندیا رہنا ہے، آسانی اندر رہنا ہے۔ لوگو جنت دے اندر بندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، انہوں کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوئے گا، کوئی پریشانی نہیں، دکھ نہیں، مصیبتہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ ٹینشن فری جگہ ہے جنت۔ لوگو جنت اندر کسی چیز دی پریشانی پرواہ نہیں ہوئے گی، لیکن ساری زندگی اس بندے نو ایک کوئی روگ لگیا رہے گا۔ یہ بندہ سوچتا رہے گا میں اوواں جنہیں اپنی دنیا دی زندگی برباد کر لئی، میں اوواں جنہیں اپنی دنیا دا وقت برباد کر لیا ہے، میں آتے جنت وچ گیا ہاں لیکن میرا نام اجے بھی جہنمی کیوں ہے۔ اپنے آپ نو جہنم تو بچان دی تیاری کیجئے، جہنم تو بچ جائیے، جہنم اندر لوگ کثرت دے نال جان گے۔ آخری گزارش پر غور کیجئے، میرے 8 منٹ باقی ہیں، 20 منٹ پر میں نے اپنی گفتگو کو اختتام کر دینا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، جہنم میں تعداد لوگوں کی کثیر تعداد جائے گی۔ قرآن 29واں پارہ سورہ ملک، اللہ فرماندے نے تکان دو تمیز من الغیظ، جس دن جہنم نو بھڑکا دیتا جائے گا، جہنم غصے نال بھڑک اٹھے گی۔ کلما القی فیہا فوج، کلما القی فیہا فوج، جہنم دے اندر لوگ فوجاں در فوجاں جا رہے ہون گے، فوجاں دیاں فوجاں، جماعتاں دیاں جماعتاں، قبیلیاں دے قبیلے، آبادیاں دیاں آبادیاں جہنم اندر جا رہی نے، حتیٰ کہ جہنم دا فرشتہ دروغہ بھی حیران ہو جائے گا تے سوال کرے گا سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، او تانوں کی ہو گیا ہے منہ چا کے جہنم میں جا رہے ہو، فوجاں در فوجاں جہنم میں ٹرے آندے ہو، تانوں کی ہو گیا ہے الم یاتکم نذیر، تہاڈے کول کوئی ڈران والا نہیں سی آیا۔ قرآن دا دوسرا مقام، وسیق الذین کفروا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ قیامت والے دن جدو جو کافرانو، نافرمانانو، مجرمانو جہنم دی طرف چلایا جائے گا تے جہنم دا دروغہ سوال کرے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، او تواڈے کول کوئی ڈران والا نہیں سی آیا، او اس چک دے باسیوں ارد گرد تو آنے والوں ساڈا پیغام سن لیجئے، قیامت دا دن ہوئے گا، تسی بھی آنا ہے، اسا بھی آنا ہے، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی۔ جدو جہنم دا دروغہ فرشتہ سوال کر رہا ہوئے گا الم یاتکم رسل الم یاتکم نذیر، تہاڈے کول ڈران والا نہیں سی آیا، اللہ کی قسم ہم گواہی دیں گے یا اللہ دور دراز سے سفر کر کے گئے تھے، ان کی بستی میں جا کے ان کو سمجھایا تھا، ان کو پیغام سنایا تھا۔ مولانا سرفراز حیدر صاحب جو آباد سے چل کے آئے تھے، مولانا حسن عابد صاحب قصور سے چل کے آئے تھے،
اے اللہ ہم نے دور دراز کے سفر کر کے ان کو جا کے سنایا تھا، ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر. قرآن دی اسی آیت تو ایک استدلال کر کے بات ختم کرنا چاہنا. لوگوں قیامت والے دن کثیر لوگ جہنم میں جان گے. اپنے آپ نو جہنم تو بچائیے، جہنم تو بچائیے. اہل حدیث دعوت فکر دینا چاہتا ہے. میرا مسلک، میری جماعت دا مسلک، میرا منہج، میری جماعت دا منہج. اللہ کی قسم میرے پیغام پر غور کیجئے. کثیر تعداد قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گی. آج تم اس بات پر خوش ہونا میں اس جماعت کے ساتھ ہوں، میں اس دھڑے کے ساتھ ہوں، میں اس فرقے کے ساتھ ہوں، میں اس گروہ کے ساتھ ہوں جو زیادہ ہے، جو زیادہ ہے، جن کی تعداد زیادہ ہے. اہل حدیث کو تو کہتے ہو کہ تم آٹے میں نمک کے برابر ہو. اللہ کی قسم ہمارے پیغام پر غور کیجئے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فتنہ فساد نہیں ہے، یہ دعوت فکر ہے، یہ علم ہے، فکریہ ہے، یہ ہمارا پیغام ہے. اس بات پر غور کیجئے. آج تم کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو؟ اپنی نسبت کو چیک کیجئے، اپنی نماز کو چیک کیجئے، اپنے اعمال کو چیک کیجئے، اپنے عقیدے کو چیک کیجئے، اپنی اصلاح کی کہیں اس بات پر نہ رہنا کہ میری جماعت زیادہ ہے، میں چشتی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، سیفی ہوں، رزاقی ہوں، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے. اہل حدیث کا ایک ہی مطمع نظر ہے. اللہ کی قسم ہمارا دل چیر کے اگر تم طاقت رکھتے تھے دیکھتے. ہمارے دلوں میں تمہارے مال پر ہماری نظر نہیں ہے، تمہاری دولت پر ہماری نظر نہیں ہے. ہمارے دل میں ایک ہی فکر ہے، تم جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی آنکھ سے بچ جاؤ. دعوت فکر پر غور کیجئے، اپنے عقیدے کو چیک کیجئے. ایسے نہیں، ایک ہی مثال دیتا ہوں، لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنی نماز کو چیک کیجئے. تم نماز حنفی پڑھتے ہو، اہل حدیث نماز محمدی پڑھتا ہے. ہم تمہیں دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. کوئی بندہ جب دعوت فکر مجھے دے، مجھے لڑنا نہیں چاہیے، مجھے جھگڑنا نہیں چاہیے، مجھے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے. ایک بندہ مجھے غلط کہہ رہا ہے، کہیں مجھ میں غلطی نہ ہو، ہم تمہاری نشاندہی کر رہے ہیں. ایسے نہیں تو ایسے سمجھ لیجئے. نماز کو دیکھیے، رفع الیدین کو دیکھیے. رب اکبر کی قسم ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی اگر یہ حلف میں جھوٹا اٹھاؤں، اگر یہ قسم میں جھوٹی اٹھاؤں، اگر میں خیانت کروں تمہارے ساتھ، جھوٹ بولوں، اس منبر سے، اس کرسی سے، اس قرآن کو ہاتھ لے کے میں جو حلف اٹھا رہا ہوں، اللہ مجھے یہاں سے اگر میں جھوٹ بولوں، خیانت کروں، اپنے مذہب کی دھڑ کروں، اللہ مجھے یہاں سے اٹھنا بھی نصیب نہ کرے. رب محمد کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اور ہمارے نبی تھے، آخری تھے، جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی ہے. آخر دعوانا